آج ہم تاریخ کی ایک سب سے بڑی سلطنت خلافت بنو امیہ کے زوال کی کہانی جانیں گے۔ ایک ایسی سلطنت تھی جو بظاہر ناقابل تسخیر لگتی تھی، لیکن پھر اپنے ہی اندرونی تضادات کے بوجھ تلے دب کر رہ گئی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ سب کیسے ہوا۔ تو سب سے پہلا اور بنیادی سوال یہی ہے کہ آخر اتنی بڑی، اتنی عظیم سلطنتیں زوال کا شکار ہوتی کیسے ہیں؟ وہ کون سی دراڑیں ہوتی ہیں جو ان کی بنیادوں کو اندر ہی اندر کھوکھلا کر دیتی ہیں؟ آئیے ذرا وقت میں پیچھے چلتے ہیں، اس دور میں جب بنو امیہ کی طاقت کا سورج اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا، لیکن افق پر زوال کے بادل بھی منڈلانے لگے تھے۔ ذرا تصور تو کریں، ایک ایسی سلطنت جو مغرب میں اسپین سے شروع ہو کر مشرق میں ہندوستان کی سرحدوں تک پھیلی ہوئی تھی، اتنی وسیع، اتنی طاقتور کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کا زوال ممکن ہے۔ لیکن اصل مسئلہ سلطنت کے اندر ہی پنپ رہا تھا۔ یہ ایک بنیادی تضاد تھا۔ ایک طرف تھے اسلام کے سنہرے اصول، تمام مسلمانوں کی برابری، قابلیت کی بنیاد پر قیادت اور امت کا اتحاد، اور دوسری طرف امی حقیقت کیا تھی؟ عربوں کو باٹھی سب پر فوقیت، خاندانی بادشاہت اور معاشرے میں گہری تقسیم۔ یہی دعوے اور حقیقت کا فرق تھا جو بغاوت کے بیج بو رہا تھا۔ تو آخر وہ کون سی کمزوریاں تھیں جنہوں نے اس عظیم سلطنت کی عمارت کو اندر سے کمزور کرنا شروع کر دیا تھا؟ آئیے ذرا گہرائی میں دیکھتے ہیں۔ بے چینی کی آگ کئی چنگاریوں سے بھڑک رہی تھی۔ ایک طرف تو تخت کے لیے آپس میں لڑائیاں ہو رہی تھیں جس سے مرکز کمزور پڑ رہا تھا، دوسری طرف غیر عرب مسلمانوں پر بھاری ٹیکسوں کا بوجھ ڈالا جا رہا تھا، جبکہ حکمران طبقہ عوام کی دولت پر عیش و عشرت کی زندگی گزار رہا تھا۔ اور شاید سب سے بڑی ناانصافی موالی کے ساتھ ہو رہی تھی، جنہیں مسلمان ہونے کے باوجود دوسرے درجے کا شہری سمجھا جاتا تھا۔ یہ سب مل کر ایک دھماکہ خیز صورتحال بنا رہا تھا۔ اچھا، تو یہ موالی کون تھے؟ دراصل یہ سلطنت کی آبادی کا ایک بہت بڑا حصہ تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اسلام تو قبول کر لیا تھا، لیکن وہ عربی نسل سے نہیں تھے۔ اسلامی تعلیمات تو برابری کا درس دیتی ہیں، لیکن انہیں وہ درجہ کبھی نہیں دیا گیا، اور احساس محرومی کا یہی لاوا تھا جو آنے والے انقلاب کا سب سے بڑا ایندھن بنا۔ ان کے جذبات کا نچوڑ اس ایک جملے میں موجود ہے: ہمارا ایمان ایک ہے لیکن ہمارا مرتبہ نہیں۔ یعنی ایمان نے تو ہمیں برابر کر دیا، لیکن سلطنت ہم سے غلاموں جیسا سلوک کر رہی ہے۔ یہ احساس ناانصافی بہت جلد ایک طاقتور انقلابی جذبے میں بدلنے والا تھا۔ اور پھر وہ وقت آ ہی جاتا ہے جب اندر ہی اندر پکنے والی یہ بے چینی ایک منظم اور طاقتور انقلاب کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ یہ تھا سیاہ جھنڈوں کا عروج۔ اس عوامی غصے کی لہر پر سوار ہوئے بنو امیہ کے سب سے بڑے حریف یعنی عباسی، انہوں نے اس موقع کو خوب پہچانا۔ انہوں نے لوگوں کے غصے اور مایوسی کو اپنی طاقت بنایا اور ایک ایسے نظام کا وعدہ کیا جو اسلام کے حقیقی اصولوں یعنی انصاف اور برابری پر قائم ہوگا۔ ذرا اس انقلاب کی رفتار تو دیکھیں۔ سن 747 میں خراسان سے بغاوت شروع ہوتی ہے۔ صرف 2 سال کے اندر 749 میں عباسی کوفہ جیسے اہم شہر پر قبضہ کر لیتے ہیں، اور ٹھیک اگلے ہی سال 750 میں جنگ زاب کے بعد دمشق بھی فتح ہو جاتا ہے۔ صرف 3 سال اور ایک صدی پرانی سلطنت کا تختہ الٹ دیا گیا۔ جنگ زاب یہ کوئی عام جنگ نہیں تھی، یہ وہ فیصلہ کن مارکا تھا جہاں اموی طاقت کا سورج ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا۔ اس ایک جنگ نے اموی فوج کو مکمل طور پر توڑ کر رکھ دیا، عباسیوں کے لیے اقتدار کا راستہ بالکل صاف کر دیا، اور تاریخ کا ایک باب ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ جب جنگ کی دھول بیٹھی تو منظرنامہ پوری طرح بدل چکا تھا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اموی دور کے اس انجام نے تاریخ پر کیا اثرات چھوڑے۔ تقریباً 90 سال، بس اتنی ہی مدت تھی۔ اتنی بڑی سلطنت جو دنیا کے ایک بڑے حصے پر پھیلی ہوئی تھی، ایک صدی سے بھی کم عرصے میں عروج سے زوال تک پہنچ گئی۔ بنو امیہ کے خاتمے کا فوری نتیجہ یہ نکلا کہ خلافت عباسیہ کا قیام عمل میں آیا، اور یہ صرف حکمران خاندان کی تبدیلی نہیں تھی، اس کے ساتھ ہی اسلامی دنیا کا سیاسی اور ثقافتی مرکز دمشق سے بغداد منتقل ہو گیا، اور ایک نئے سنہرے دور کا آغاز ہوا۔ تو اس پوری کہانی سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ پہلا اور سب سے اہم سبق، سلطنت کا اصل دشمن باہر نہیں بلکہ اس کے اندر ہوتا ہے۔ دوسرا سبق یہ کہ جب حکمرانوں کے کال آف فیل میں تضاد آ جائے تو انقلاب کو کوئی نہیں روک سکتا۔ اور آخری اور سب سے بڑا سبق، تاریخ گواہ ہے کہ کوئی بھی سلطنت، چاہے وہ کتنی ہی طاقتور کیوں نہ ہو، ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی۔ اور آخر میں یہ ایک سوال، کیا عروج اور زوال کا یہ چکر آج بھی اسی طرح جاری ہے؟ کیا بنو امیہ کے زوال کی اس کہانی میں آج کی دنیا کے لیے بھی کوئی سبق پوشیدہ ہے؟ کیا تاریخ واقعی خود کو دہراتی ہے؟